صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ ناظرین، بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور کہیں پھینک دیا، مگر اس طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی اور صندوق کی گستاخی کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے تابوت سکینہ، اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب انہوں نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مقدس صندوق واپس آئے گا تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کریں گے۔ صندوق واپس آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق تابوت سکینہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی ہے، مگر یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور اس کو آگ لگا دی تھی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ
ताबूत सकीना भी ले गया था। उस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। नाज़रीन, ताबूत सकीना की मौजूदगी और ताबूत सकीना के हवाले से मुख्तलिफ कयासराइयां पेश की जाती हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने काफी रिसर्च की, मगर हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। मगर जो सबसे मोतबर थ्योरी पेश की जाती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहां बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वो महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनवाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। नाजरीन, इसके मुतालिक बहुत सारे नजरियात पेश किए जाते हैं और यहूदी पागलों की तरह इसकी तलाश में हैं और इसे पाने के लिए पूरी दुनिया खोदने को तैयार हैं। नाजरीन, कुछ रिसर्चर्स के ख्याल में ताबूत सकीना को अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रान वाइट का कहना है कि ये मशरिक वुस्ता में ही मौजूद है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह ताबूत इथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया यह है कि बहीरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर ताबूत सकीना मौजूद है। नाजरीन, एक और नजरिया यह है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकालकर नामालूम जगह पर मुंतकिल कर। कहना था कि वो उस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, मगर इस्राएली हुकूमत और मुसलमानों और ईसाइयों के दबाव में आकर उसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी। इसलिए उन्हें यह काम नामुकम्मल, कोशिशें जारी हैं, मगर ताहाल यहूदियों को नाकामी का सामना है। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ताबूत सकीना इस वक्त कहां मौजूद है।